دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتہ تیرا، دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتہ تیرا۔ اور تمہارا کیا ہے جس پر تم حکم چلا رہے ہو؟ دیکھو قرآن کے میں کہتا ہے کہ اور نماز کے قریب مت جانا مگر جب تم نشے میں ہو۔ اب کائے کا نشہ؟ شراب کے نشے کی بات ہے۔ شراب دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، شر اور آب۔ یعنی کہ ایک وہ پانی جو شر پیدا کرے اور ایک وہ چیز جو شر پیدا کرے۔ شر سے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ شراب ہے۔ اب شر کیا ہے؟ تکبر کا نشہ یہ بھی شر ہے، طاقت کا نشہ یہ بھی شر ہے، حکومت کا نشہ یہ بھی شر ہے، علم کا نشہ یہ بھی شر ہے، عبادت کا نشہ یہ بھی شر ہے، تقوی کا نشہ یہ بھی شر ہے۔ اب جب تو کسی نشے میں ہو تو اس کا مطلب ہے خدا کے قریب مت آ۔ یعنی کہ ہر نشے والا قرب خدا بندی سے نکالا گیا۔ شیطان نے شراب پی تھی، تکبر کا نشہ تھا اس کو، اسے اپنی برتری کا نشہ تھا کہ میں برتر ہوں، اس سے میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ شراب سے زیادہ خطرناک نشہ تو وہ تھا جو برتری کا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا اس کو۔ شراب پی کر تو تھوڑی دیر کے لیے مردود ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ شر والی چیز، اب ہر وہ شر من شر ما خلق کہ جو تو نے پیدا کیا ہے، یہ تمہیں اس وقت پہچان ہوگی جب تم شر کی پہچان کرو گے کہ شر کیا ہے۔ شر سے ہی شراب بنی ہے نا، یعنی کہ وہ پانی جو فساد پیدا کر دے، جو عقل کو معوف کر دے، جو شر کی طرف لے جائے، وہ پانی شراب ہے۔ اب خالی اس پانی پر اکتفا ہو گیا جو سڑ کے بنتا ہے، وہ تو پانی سڑ کے بن رہا ہے، یہاں تو سڑ رہا ہے پورا۔ اگر تکبر کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تیرا نفس سڑ رہا ہے اندر سے۔ اگر ریاکار ہے تو تیرا نفس سڑ رہا ہے، تو وہ سڑ کے بن رہا ہے، پیدا ہو رہی ہے چیز۔ ایک پانی کے سڑے ہوئے کا تو اتنا پریشانی، اور جو تو پورا سڑ رہا ہے اس کی کوئی پریشانی نہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ آدمی عزت دار نہیں ہے، لیکن ہم نے اس پہ اکرام کیا ہے۔ ہاں، بنی آدم یہ عزت دار تو نہیں ہے مگر ہم نے اس پہ کرم کیا ہے۔ اور کرم کیا کیا ہے کہ اس کو اپنی شناخت کرا دی ہے۔ ہاں،
اپنی شناخت کرا دی اس لیے، ورنہ یہ اس قابل نہیں کیونکہ یہ سڑ رہا ہے اندر سے. اور کوئی سڑی ہوئی چیز قابل قبول نہیں ہوتی. تم خود نہیں قبول کرتے کسی سڑی ہوئی چیز کو. اچھا ہم تو قبول کرتے نہیں کسی بھی سڑی ہوئی چیز کو، اور ہم چاہتے وہ قبول کر لے. ہے ٹیکسی والا واقعہ ہے، اس کے اندر بھی شکستگی کی طرف اشارہ کیا ہے. شکستہ ہے وہ بچ جائے گا. کس کے لیے شکستہ ہے؟ اب اگر کوئی دنیا کے لیے شکستہ ہے تو وہ الگ بات ہے، جو رب کے لیے شکستہ ہے وہ الگ بات ہے. کبھی بھی نہیں ہوں گے، کبھی بھی نہیں ہوں گے. اندھیرے والا نہیں بنایا جس نے جہاں جگہ قبول کر لی خود. اب یہ پورے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہو نا تم، اب کوئی پنکھے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، کوئی پنکھے کے نیچے نہیں بیٹھا ہوا. جس نے کوشش کری جلدی آیا، انہوں نے بولا میں قریب بیٹھ جاؤں گا. اب میری مرضی سے کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا کہیں بھی. اللہ بادشاہ اور بادشاہ اپنے ملکیت میں دیکھنا چاہے تو چلو سر. یہ تو بالکل کلیہ ہے، یہ تو کلیہ ہے. اس لیے کہ مخلوق پر ایک بات ہے نا، وہ کسی شاعر کا شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر وہ دے مجھے جہنم تو خوش ہو کے قبول کروں، کوئی اپنا سمجھ کر ہی تو سزا دیتا ہے. کہتا ہے کہ وہ جہنم بھی دے مجھے تو کروں قبول، ہنس کے خوش ہو کے کروں قبول، کوئی اپنا ہی سمجھ کے تو سزا دیتا ہے. تو بات یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بات ہے، تم میں ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اور کائنات کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے قوانین بنائے. ٹھیک ہے، اسی قوانین کے بنانے میں کافر اور مومن بنے. اسی کی وجہ سے توحید ایمانی قائم ہوئی، ورنہ توحید حقیقی جو ہے وہ تو مبرہ ہے ان باتوں سے. تم مومن کس بات پر ہو؟ اس بات پر کہ ہم اطاعت کرتے ہیں اس کی اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اسی بات پر ہے نا. اور کافر اس بات پر ہیں کہ اس کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں اور اس کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور کو پوچھتے ہیں. اس کو پوچھتے ہیں جس کی ان کے پاس کوئی سند نہیں. اچھا، اطاعت نہ کرنا تو سرکشی ہے، وہ سرکش ہو گئے. اب رہ گئی بات پوجنے کی، تو وہ کسی بت کو جو پوجتے ہیں وہ خدا کی دشمنی میں پوجتے ہیں، محبت میں پوج رہے ہیں، خدا کی دشمنی میں تو نہیں پوج رہے. تو جو خدا کی دشمنی نہیں کر رہے، خدا کی دشمنی میں نہیں پوج رہے، تو خدا سے ان سے کیا دشمنی ہوگی پھر؟ اپنا ہاں کہہ رہا ہے پاؤں ڈالوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کا طریقہ غلط ہے.
محبت کے طریقے خدا سے وہ بہترین ہیں جو انبیاء نے دی ہیں، کیونکہ ان کی ہدایت خدا نے خود کری ہے کہ مجھ تک آنے کے یہ طریقے ہیں، یعنی کہ اللہ کے راستے جو ہیں وہ 100 لاکھ ہیں، 1,24,000 راستے ہیں خدا کی راہ کے، اختیار کر لو، اور اس سے بھاگنے کا، منہ موڑنے کا ایک ہی راستہ ہے، کیونکہ وہ ابلیس اکیلا ہے۔ وہ راستہ ایک ہی راستہ ہے جو سرکشی کا ہے، اور 1,24,000 کم و بیش راستے عطا کے، تو اب بندہ 1,24,000 راستوں کو ترک کر کے اور ایک راستے پہ چل پڑے تو اس کی عقل کو داد دو گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گمراہی پیسے دے کے خرید رہا ہے۔ لوگ تو مفت میں لیتے ہیں نا، اور نہیں لیتے وہ ملتے ہیں تو، لیکن وہ تو پیسے دے کے لے رہا ہے، کہنے کہ لاؤ یہ گمراہی دو مجھے۔ تو اب اس میں خدا کا کیا؟ لیکن کیا خدا ان سے نفرت کرتا ہے؟ عظیم ترین دین کون سا ہے؟ اسلام۔ عظیم ترین عبادت نماز ہے۔ ساری عبادتوں کو اگر مواخذہ نہ کرو تو سب سے عظیم عبادت ہے نماز، اور نماز کا عظیم ترین مقام سجدہ ہے۔ تو تین باتیں ہو گئیں عظمت والی۔ ایک یہ کہ سب سے عظیم ترین دین اسلام ہے، اور اگر ہم اس طرف سے چلیں حضرت ابراہیم سے، تو انبیاء بنی اسرائیل کے عظیم ترین انبیاء نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ بنی اسرائیل تو بعد میں آئی نا ان کے، یعقوب علیہ السلام سے۔ تو عظیم ترین اللہ کے دوست، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، سرکار دو عالم کے بعد۔ یہ تو بعد کی بات ہے۔ ایک بات ہو گئی ہے، عظیم ترین شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ عظیم ترین دین اور عظیم ترین شریعت مل کے دین اسلام عظیم تر ہو گیا۔ اب اس عظیم تر کا جو عبادت کا حصہ ہے وہ عظیم تر نماز ہے، اور اس عظیم تر عبادت کا جو حصہ ہے، جو مقام ہے، عظیم تر مقام، وہ سجدہ ہے۔ اب یہ سجدہ جو ہے یہ عظیم تر کے لیے ہونا چاہیے نا، جہاں اتنی عظمتیں ہوں پھر وہ ایک عظیم کے لیے سجدہ ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ سجدہ کسی اور کے لیے ہو جائے تو حرام ہے، پھر اس لیے سجدہ حرام ہے کسی اور کے لیے، کیوں کوئی عظیم نہیں ہے۔ پھر سارے یہ عظیم معاملے ہیں تو کسی ایک عظیم کے لیے ہونے چاہیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ انسان اپنے مرتبے سے خود گر رہا ہے۔ انسان اگر شیطان بن جائے تو اپنے مرتبے سے گر گیا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ شیطان کسی کو بھی سجدہ نہیں کرتا، اب بھی سجدہ ہی کا تو جھگڑا ہوتا خالی ہے، سوائے خدا کے۔ وہی کہہ رہا ہوں، وہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، لیکن کسی اور کو خدا کا سجدہ کرنے نہیں دیتا۔ اب یہ بتاؤ، یہ کمال عشق ہے، یہ کمال دشمنی؟ بالکل کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ کمال عشق ہے، یہ کمال دشمنی ہے، یہ خود تو سجدہ کرے لیکن کسی اور کو نہ کرنے دے۔ وہ کب سمجھتا ہے میں نے خدا کی نافرمانی کری؟ اگر
کوئی ہندو یہ سمجھ لے کہ یہ میں بدھ کو پوچھ رہا ہوں یہ غلط ہے تو پھر کیوں پوچھے گا؟ تو دور ہی رہے گا. تو انہوں نے کب سمجھا کہ میں نے خدا کی نافرمانی کری؟ مقصد یہ کہ خود آج تک اس نے آدم کو بھی سجدہ نہیں کرا نا. اللہ کے سوا اس نے کسی کو سجدہ نہیں کرا ہے. لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی سجدہ بھی نہ کرے. تو یہ کمال عشق ہے, یہ کمال دشمنی ہے. اگر اتنا بندے کو پیدا ہو جائے کمال عشق اس سے ہے اور کمال دشمنی تم سے ہے, کیونکہ تم سے نکالا گیا ہے تمہاری وجہ سے. تو جس وجہ سے تم نکالے جاؤ وہ یہی ہے کہ تو سجدہ نہ کر. بھائی میں اسے سجدہ, تجھے سجدہ یعنی کہ آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس نکالا گیا. اب آدم کی اولاد اللہ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکالی جائے گی, تو اس لیے وہ عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ نکالا گیا. ایسا کیا طریقہ اپنائے کہ نماز پڑھنے میں مزہ آئے؟ ایسا کیا طریقہ اپنائے کہ نماز پڑھنے میں مزہ آئے؟ کیونکہ نماز میں جب سوئی اٹھتے ہیں پیغامی کو اٹھنا بندہ جائے پڑھے مطلب بیٹی بھی پڑھے, ایسا کیا طریقہ اپنائے؟ اچھا تمہیں یہ کسی ورد سے نہیں آتی, ورنہ قرآن بتاتا کہ بھئی یہ ورد کر لو اگر تمہیں یہ بات پیدا ہو جائے تو. قرآن نے تو نہیں بتایا, وہ تو بس کہتا ہے کہ وَعَاقِمُوا, یعنی کہ مقصد قائم کر. قائم کرنے کا مقصد ہے کوشش, جد و جہد. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو جد و جہد سے پڑھا جائے, کوشش سے پڑھا جائے. اس کے لیے کوئی دوسرا فارمولہ ہوتا تو قرآن بیان کرتا. بالکل یہ بھی ہے کہ اگر تم کثرت سے درود پڑھو, لیکن بعض کو میں نے دیکھا ہے وہ کثرت سے درود پڑھتے ہیں نماز پھر بھی نہیں پڑھتے. یہاں پر بندے کو عرفان حاصل ہو جاتا ہے کہ میں نے وہاں کیا کہا تھا. دیکھو عرفان تو بندے کو حاصل ہے, ہمیشہ سے حاصل ہے. یہ اس کو عرفان حاصل ہے کہ تو میرا رب ہے, جبھی تو یہ عبادت کے پیچھے پڑا رہتا ہے, کبھی بدھ کو اور کبھی کسی کے. سجدہ کرنے کا شوق کیوں ہے اس کو؟ اس کو سجدہ کرنے کا شوق ہی تو جبھی تو ہوا ہے کہ تو میرا رب ہے. آپ کوئی بل واسطے اور کوئی بلا واسطے. یہ تو انسان کی فطرت میں ودیت ہے کہ میں عبادت کروں کسی کی. اب جب یہ جان لیتا ہے کہ کس کی کروں تو یہ کمال ہے اس کی بات, اس کو معرفت حاصل ہو گئی. یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں کن لوگوں میں شامل تھا. ابھی تم کن لوگوں میں شامل ہو؟ نہیں ایک بات ہے چھوٹی سی, وہی سوال کا جواب ہے آپ کی. اگر میں اس کا مطلب ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہوں, میرے گناہ اور ثواب کا مسئلہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا. اگر میں اس میں شامل ہوں تو اس کا مطلب میں نے وہاں اقرار کیا ہے. دونوں باتیں ہیں, ورنہ وہ تمہیں اس امت میں ہی پیدا نہیں کرتا کہ تم اقرار نہیں کرتے تو. کیونکہ پیدا تم اپنی مرضی سے ہوئے یہاں پہ. کیا جب تم پیدا اپنی مرضی سے نہیں ہوئے تو تمہیں کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا پھر تو اس کا مطلب یہ کہ تم نے جنہوں نے وہاں کہا ہوگا انہوں نے یہاں پیدا کر رہا ہے ان کو. تو یہ تو ہر آدمی شناخت کر لے اپنی کہ میں کہاں پیدا ہوا ہوں اور میں نے وہاں کہا تھا یا نہیں کہا تھا. اور جس کو جتنی معرفت ہوتی جائے گی اس کا مطلب ہے اس کو اتنی روشنی ہوتی جائے گی حاصل اس کی. اور ایک دن وہ اس روشنی میں آ جائے گا جس روشنی میں اس نے کہا تھا. بات ہی ہے وہ بھی اپنے زون میں تو یہی ہے نا کہ بھئی میں بھی حق پر ہوں, میں بھی اسی چیز پر ہوں. وہ اپنے زون میں پھر یہ کہ میں بھی اسی روشنی میں یا اسی نور پر ہے. اس طرح کا پھر فرق ہم کس طرح محسوس کریں گے؟ باطل کا تو کہا ہے نا, اس نے کہا ہے نا کہ ان کے پاس کچھ سند نہیں ہے اس بات کی.
جس پر یہ ہیں. اب وہ بڑے مزے کی بات کرتا ہے کہ وہ سارے کفار سے کہہ رہا ہے کہنے کہ یہ بتاؤ جن کی تم پوجا کرتے ہو کیا انہوں نے ایک رائی کا دانہ بھی بنایا ہے؟ نہیں بنایا نا کسی نے کچھ. جھگڑا ختم ہوا. پھر کہتا کس بات کی پوجا کرتے ہو, کیوں پوجا کرتے ہو, کیا سند ہے؟ بالکل وہی کہہ رہا ہوں نا, کوئی کی دلیل نہیں ہے. اس لیے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی یہ, تمہارے پاس تو دلیل ہے کہنے کی. اگر ہم مسلمان کی فرقوں میں, اگر اس کو مسلمان کی فرقوں میں, مسلمان کے فرقوں میں کیا مطلب ہے؟ اب مسلمان کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ بھی اپنے زون میں بھی تو حق کریں. یوں کہو مسلمانوں میں وہ لوگ قبول ہوں گے جو صاحب ایمان ہوں گے. سمجھنا, یہ بھی ایک حصہ ہے اس بات کا کہ جو صاحب ایمان ہوں گے. اور صاحب ایمان کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے صاحب ایمان جن کے دل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجزن ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اہل بیت کی محبت کا نام ایمان ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد اس جہاد کے حصوں میں سے ہے, اس کی علامتوں میں سے, لیکن اصل ایمان ان کی محبت ہے. وہ گروہ, ہم میں بھی وہ گروہ جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کی اہل بیت سے, ان کے صحابہ سے اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح کے حکم آیا ہے, تو وہ واقعی صاحب ایمان ہے. اس کے ایمان پہ کسی کو کچھ شبہ نہیں. اور وہ جو اپنے آپ کو ایمان صاحب ایمان کہتا ہے لیکن رسول خدا سے بغض رکھتا ہے, ان کے صحابہ سے بغض رکھتا ہے, ان کے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے, وہ صاحب ایمان تھوڑی ہے. وہ تو ہمیں دھوکہ دینے والے منافق ہیں, وہ جو روشنی اور اندھیرے میں تھے. نہیں, اسلام پہ نہیں پیدا ہوتا بلکہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اور فطرت بندے کی یہ ہے کہ بندہ جیسے ماحول میں ہوتا ہے اسی کو قبول کرتا ہے. یہ فطرت ہے. اگر وہ کوئی صاحب ایمان لوگوں میں ہے تو اس کو قبول کرے گا, اور جیسے کہ وہ کافروں میں اس کو قبول کرے گا. اس کو تم جانوروں میں رکھو, وہ جانوروں کی والی بات قبول کر لے گا, تو جانور ہو جائے گا. یہ ہے فطرت, کہ وہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. سلامتی کی فطرت پر. اب وہ سلامتی کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے مگر قبول وہ کچھ بھی کر لے پھر بعد میں ماحول کے اعتبار سے. اور ایک بات اور بھی ہے, یہ بات بہرحال چونکہ ہر آدمی کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماحول کی وجہ سے ایک کافر مومنوں میں پیدا ہو جاتا ہے. وہ شکی ہوتا ہے لیکن سعیدوں میں پیدا ہو جاتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو سعید تو ہوتا ہے مگر شکیوں میں پیدا ہو جاتا ہے. تو قدرت وقت کے حساب سے سعیدوں کو, جو شکی پیدا ہو گیا وہ شکیوں میں اپنے آپ چلا جائے گا, اور جو شکیوں میں سعید پیدا ہو گیا وہ آہستہ آہستہ خود ہی سعیدوں میں آ جائے گا. قدرت اس کی پھر رہنمائی کرے گی, تو وہاں تک پہنچ جائے گا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے جو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس امت میں پیدا کر دیا, تو جو یہاں رہنے پر مطمئن, اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی انہیں میں ہے اور انہیں نہیں مانے گا. کیونکہ بعض لوگ یہاں پر ہوتے تھے پتہ, لیکن مستقل رہتے ہیں, وہ دوسری
ہاں بات یہ ہے کہ دنیا میں جس سے محبت رکھو گے آخر اس کے ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم اپنی قیمتی سے قیمتی چیز سے زیادہ اپنی جانوں سے زیادہ ان سے پیار کرو. حکم دے رہا ہے نا قرآن بھی. کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ تمہارا آخر انہی کے ساتھ ہو. اچھا نماز پڑھنے کی بھی ایک لاجک ہے اپنی ہے، بالکل ایک. کہتے ہیں کہ نماز میں جب قیام میں ہوتے ہو تم تو حالت الف میں ہوتے ہو، اور جب رکوع میں ہوتے ہو حالت ہا ہے یہ، اور جب سجود میں ہوتے ہو میم ہے یہ، اور جب قاعدے میں ہوتے ہو تو دال کی علامت ہے یہ. کیا بنا؟ اور بندہ سب سے زیادہ اللہ کو اسی حالت میں عزیز ہوتا ہے. تو حالت کون سی ہے؟ احمد والی حالت. یہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان الف کی حالت میں ہوتا ہے اس کو الف والی تجلیات بالکل ہوتی ہیں، ایسے مقام علو میں ہوتا ہے وہ. اور پھر جب رکوع میں جاتا ہے تو مقام نزول اختیار کرتا ہے، اور جب سجدے میں جاتا ہے تو قبول کر لیتا ہے اس کو. اور جب قاعدے میں اٹھتا ہے تو نزول سے پھر بقا کی طرف آتا ہے. تو یہ تمام حالات تمہاری اسی میں وارد ہو جاتی ہے. عروج اور سیر جو تمہاری پوری اسی حالت میں ہو جاتی ہے کہ عروج و نزول میں آ جاتا ہے. تو اور اللہ تعالیٰ خیر کرے. مقام ابدیت جو ہے وہ مقام سجدہ ہی ہے، حالت نزول ہی ہے. ورنہ کچھ نہیں ہوگا. سالک کے لیے ہر عمل جو ہے نا وہ کمال رکھتا ہے. اسی لیے تو کہا ہے، قرآن ہی کہہ رہا ہے نا، اور بڑی خرابیوں اور نوازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نماز عشق ادا کی کیا تو اپنی 40 برس کی نمازوں کو قضا دیکھا. جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ اس کو الف کے وقت میں الف کی تجلیات ہوگی، تو کیا جب وہ توجہ کرے گا تب زیادہ ہوگی یا بے توجہ میں بھی تجلیات ہو رہی ہیں اس کو کچھ احساس نہیں ہوگا، یا جب وہ توجہ کرے گا تو پھر زیادہ؟ دیکھو یہ عمل حکمن ہے، سمجھنا، یہ عمل حکمن ہے. حکم کس کا ہے؟ رب تعالیٰ کا. حکمن ہوا ہے. اور اس کی خوبی یہ ہے کہ جو کام حکمن آتا ہے اس کے تمام فیض و برکات اس کے عمل شروع ہوتے ہی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. توجہ کرے نہ کرے وہ ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ جب تم توجہ نہیں کرتے، اب بارش ہو کتنی قیمتی ہوتی رہے، اب تم سائے کے نیچے بیٹھو گے کسی تو تمہارے پاس ایک قطرہ بھی نہیں گرا بارش کا. آئی سمجھ بات؟ اب سایہ کیا ہے؟ وہ تمہارے اوپر نماز میں تمہاری غفلت کا سایہ ہے. کہ ہم غفلت کے سائے میں ہیں جس کی وجہ سے انوار و تجلیات ضائع ہو رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ولایت کی تجلی ہے.